بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز طلباء کرام، کل کے سبق میں ہم نے فعل اور حرف کی علامتوں کو پڑھا اور ان کی وجہ تسمیہ بھی پڑھی کہ قد فعل کی علامت ہے تو آخر کیوں ہے، سین اور صوفہ فعل کی علامت ہے تو آخر کیوں ہے، اسم اور حرف کی علامت کیوں نہیں ہے، یہ تمام چیزیں پڑھیں۔ آج ہم انشاءاللہ کہ اس میں معرب اور اسم مبنی کے تعلق سے پڑھیں گے اور اصل مبنی اور مشابہ مبنی کون کون ہیں ان کو بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ، فصل بنا کے جملہ کلمات عرب بر دو قسم است۔ تم جان لو عرب کے کلمات، عرب کے تمام کلمات دو قسموں پر ہیں، معرب اور مبنی۔ یعنی عرب کے جتنے بھی کلمات ہیں وہ دو قسموں پر منحصر ہیں، یا تو معرب ہوں گے یا مبنی ہوں گے۔ معرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بدلتا رہے، یعنی اس کا آخری حرف یا آخری حرکت کیا بدلتی رہے، اور مبنی وہ ہوتا ہے کہ اس کا آخر اگر کسرہ ہے تو کسرہ ہی رہے، فتح ہے تو فتح ہی رہے، اور ضمہ ہے تو ضمہ ہی رہے۔ یہ مثال کے طور پر آپ پڑھتے ہو ہاؤلائی، تو حمزے پر یہاں پر کسرہ ہے اور یہ ہاؤلائی جو ہے مبنی ہے۔ آگے پتہ چل جائے گا کہ مبنی کسے بولتے ہیں، لیکن آسان لفظوں میں یہ سمجھو کہ مبنی اسے بولتے ہیں کہ جو ایک ہی حالت پر برقرار رہے، چاہے عامل کیسا بھی ہو، عامل رفع دینے والا ہو، عامل نصب دینے والا ہو، عامل جر دینے والا ہو، کوئی بھی عامل ہو، مبنی وہ ہوتا ہے جو ایک ہی حالت کو پکڑے رہے، اس میں اعراب تبدیل نہ ہو۔ جیسے ہاؤلائی ہے تو ہاؤلائی فاعل بنے، ہاؤلائی مفعول بنے، ہاؤلائی مجرور بنے، تو تینوں حالتوں میں اعراب ایک ہی آئے گا، یعنی کیا آئے گا؟ کسرہ۔ جیسے جا ہاؤلائی ورائت ہاؤلائی ومرت بہاؤلائی۔ اور معرب میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس کا آخری حرف بدلے گا یا آخری حرکت بدلے گی، عامل جیسا آئے گا ویسا اعراب بدلتا رہے گا، ایسے حروف بدلتے رہیں گے۔ حرکت بدلیں، جیسے جاء زید ورائت زیدا ومرت بزید، تو زید کی یہاں تین شکلیں ہوئیں، زیدن، زیدن اور زیدن۔ تو یہ معرب کی صورت ہوتی ہے کہ معرب کیا اپنی آخری حالت کو بدلتا رہے عامل کے آنے سے۔ تو جاء زیدن میں زید پر ضمہ آیا، ورائت زیدن، زیدن پر یہاں پر نصب ہے، ومرت بزیدن، زید یہاں پر کیا ہے؟ مجرور ہے۔ تو یہ عامل مختلف ہونے کی وجہ سے اس کا آخر بھی مختلف ہوتا رہا، یعنی حرکتیں بدلتی رہیں۔ اب حروف آخر میں بدلے، اس کی مثال ہوگی جاء ابوکا ورائت اباکا ومرت بابیکا، کیونکہ اعراب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اعراب بالحرکت، اعراب بالحروف۔ اعراب بالحرکت ضمہ فتح کسرہ، اعراب بالحروف الف واو یا۔ تو جاء ابوکا ورائت اباکا ومرت بابیکا، تو جاء ابوکا میں واو ہے، ورائت اباکا میں وہی واو کیا الف ہو گیا، ومرت بابیکا یہاں پر وہی واو یا ہو گیا۔ تو یہ اعراب بالحروف ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معرب وہ ہوگا کہ جس کا آخر مختلف ہو جائے۔ تو جاء ابوکا ورائت اباکا ومرت بابیکا، جاء زید ورائت زیدا ومرت بزید، تو زید اور ابن یہ دونوں ایسے اسم ہیں کہ ایک اعراب بالحرکت کو قبول کر رہا ہے، تینوں حالتوں میں الگ الگ حرکت آ رہی ہیں، اور ایک ہے ابن جو تینوں حالتوں میں اعراب بالحروف یعنی واو الف اور یا کو قبول کر رہا ہے۔ لیکن مبنی وہ ہے جو ہے اس پر وہی رہے گا، دوسرا اعراب اس کے اندر نہیں آئے گا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے کہا کہ عرب کی تمام کلمات دو قسم پر ہیں، معرب اور مبنی، تو اس کا کہ معرب کو پہلے بیان کیوں کیا اور مبنی کو بعد میں بیان کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب معرب اصل ہوتا ہے اور مبنی فرع، اور قاعدہ ہے کہ اصل مقدم ہوتی ہے فرع پر، اسی وجہ سے معرب کو پہلے بیان کر دیا اور مبنی کو بعد میں بیان کر دیا۔ دوسرا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب معرب جو ہوتا ہے وہ تینوں حالتوں میں تینوں اعرابوں کو قبول کر لیتا ہے، یعنی اس پر ضمہ بھی آیا تھا، اس پر فتح بھی آیا تھا، کسرہ بھی آیا تھا۔ اور مبنی وہ ہوتا ہے کہ جو تینوں حالتوں میں تینوں اعرابوں کو قبول نہیں بلکہ صرف ایک اعراب کو قبول کرتا ہے جو پہلے سے ہی اس پر ہوتا ہے، جیسا ہاؤلائی، اس پر کسرہ ہی رہے گا، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ دو وجہ ہوئی معرب کو پہلے بیان کرنے کی، اسے اچھی طریقے سے نوٹ کر لینا۔ آگے بیان کر رہے ہیں معرب کی تعریف۔
ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہاں پر جو بیان کیا ہے معرب کی تعریف بیان کی ہے وہ اصل میں معرب کی تعریف نہیں ہے بلکہ معرب کا حکم ہے. بچوں کی آسانی کے لیے یہاں پر معرب کے حکم کو تعریف کی شکل میں بیان کر دیا تاکہ حکم سے بآسانی معرب کو سمجھ جائیں. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی شے کی ذات کسی شے کی حقیقت اس کے حکم سے بھی پہچان لی جاتی ہے. حالانکہ تعریف سے پہچان لی جاتی ہے لیکن حکم سے بھی پہچان لی جاتی ہے. اسی وجہ سے حکم کو تعریف بنا کر یہاں پر پیش کیا بچوں کی آسانی کے لیے. بیان کر رہے ہیں معرب وہ ہے کہ آخرش بے اختلاف عوامل مختلف شود کہ جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو جائے. یعنی عامل مختلف ہوں گے تو جس پر وہ عمل کریں گے یعنی معمول وہ بھی مختلف ہوتا جائے گا اور وہ معمول کیا ہوگا وہی کیا معرب ہوگا. چوں زیدن جیسے کہ زید کس میں زید بیان کر رہے ہیں جاءنی زیدن ورأیت زیدن ومررت بزیدن. جاءنی زیدن میں ورأیت زیدن میں ومررت بزیدن میں یعنی جاءنی زیدن ورأیت زیدن ومررت بزیدن میں جو زید ہے یہ زید کیا معرب ہے کیونکہ تینوں حالتوں میں تینوں اعرابوں کو قبول کر رہا ہے. فاعل بننا ہے تو ضمہ کو وہ قبول کر رہا ہے, مفعول بننا ہے تو نصب کو قبول کر رہا ہے اور حرف جر داخل ہو رہا ہے تو مجرور یعنی کسرے کو قبول کر رہا ہے. اب یہاں پر خود بیان کر رہے ہیں کہ جاء عامل است یعنی جاءنی زیدن میں جاء کون ہے زید کون ہے سے نا یہ بیان کر رہے ہیں جاء عامل است جاء عامل ہے و زیدن معرب است اور زید کیا ہے معرب ہے. وضمہ اعراب است اور ضمہ کیا ہے اعراب ہے. اور اعراب کی بیان کر دی تھی ابھی. اعراب کی دو قسمیں ہوتی ہیں اعراب بالحرکت اعراب بالحروف. اعراب بالحرکت میں آتے ہیں ضمہ فتح کسرہ اور اعراب بالحروف میں آتے ہیں الف واو یا. تو بتا رہے ہیں وضمہ اعراب است اور ضمہ کیا ہے اعراب ہے اعراب بالحرکت ہے. ودال محل اعراب اور دال محل اعراب ہے. محل اعراب یعنی ضمے کی جگہ ہے وہ اعراب کی جگہ ہے. اب یہاں پر مبنی کی تعریف کر رہے ہیں. مبنی آست کہ آخرش بے اختلاف عوامل مختلف نہ شود. مبنی وہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے اختلاف کے ساتھ مختلف نہ ہو. چون ہاؤلائی جیسے کہ ہاؤلائی آگے بیان کر رہے ہیں جو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ صاحب تینوں حالتوں میں ایک ہی اعراب رہے گا خواہ وہ حالت رفع ہو حالت نصب ہو حالت جر ہو. تینوں حالتوں میں ایک ہی اعراب رہے گا اس کو بیان کر رہے ہیں. چون ہاؤلائی جیسے کہ ہاؤلائی کہ در حالت رفع و نصب و جر یکساں کہ حالت رفع میں حالت نصب میں اور حالت جر میں یکساں ہے یعنی ایک ہی حالت اس کی رہے گی. اور یہاں پر کس کی حالت ہے وہ کسرے کی حالت ہے. دوسری مثال جیسے اولئک ہے تو کاف پر ہر صورت میں فتح ہی رہے گا. فی ہے تو فی بھی یہ مبنی ہے یہ مبنی بر سکون ہے تو اس پہ بھی ہر حال میں کیا یہ بھی مبنی و سکون رہے گا. آگے بیان کر رہے ہیں یہ تو معرب اور مبنی کی تعریف بیان کر دی انہوں نے. اصل میں جو حکم تھا اس کو بیان کر دیا. آگے بیان کر رہے ہیں فصل بدا کے جملہ حروف مبنی است. تم جان لو کہ تمام حروف مبنی ہیں. یعنی ابھی اس فصل میں یہ بیان کریں گے کہ اصل مبنی کون کون ہے اور ٹوٹل کے اعتبار سے کتنے مبنی ہوتے ہیں وہ بیان کریں گے. اور خلاصہ کلام نیچے بیان کر دیں گے جو اصل مبنی ہے وہ 3 ہے صرف. اور یہاں پر کیا کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں. بدا کے جملہ حروف مبنی است تم جان لو تمام حروف مبنی ہیں. وہ از افعال فعل ماضی افعال میں سے کیا کیا ہے صاحب بتا رہے ہیں. وہ از افعال فعل ماضی افعال میں سے فعل ماضی ہے. وہ امر حاضر معروف اور امر حاضر معروف ہیں. اب یہاں پر یہی نہیں بیان کر رہے ہیں کہ اصل مبنی کون ہے مشابہ مبنی کون ہے یا معرب مبنی کب ہوتے ہیں کیا معرب کب ہوتے ہیں اس کو بیان نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہاں پر مبنی کی صورت بیان کر رہے ہیں. جملہ حروف مبنی ہے تمام حروف مبنی ہیں. وہ از افعال فعل ماضی اور افعال میں سے کا فعل ماضی وہ امر حاضر معروف اور افعال میں سے کیا ہے امر حاضر معروف ہے. اور کیا ہے بیان کر رہے ہیں. وہ فعل مضارع بنونائی جمع مؤنث اور فعل مضارع جمع مؤنث کے نون کے ساتھ یعنی فعل مضارع کے صیغے جو ہیں جو جس میں جمع مؤنث کے نون آتے ہیں وہ بھی کیا ہے مبنی ہوتے ہیں. یضربنا تضربنا اس پر لم داخل کرتے ہیں لم یضربنا رہے گا. لن داخل کرتے ہیں لن یضربنا. ایسا نہیں ہے کہ اس کا اعراب بدل جائے کیونکہ یہ فعل مضارع کے 2 صیغے جبکہ اس پر جمع مؤنث کا نون آئے جمع مؤنث
حاضر اور جمع مؤنث غائب کا نون آئے اس صورت میں بھی فعل مضارع کیا ہوں گے صاحب؟ یہ مبنی ہوں گے. اور کیا وبا نون ہائے تاکید نیز مبنی است، اور نون تاکید کے ساتھ بھی کیا ہے؟ مبنی ہے. یعنی فعل مضارع پر جب نون تاکید آئیں گے تب بھی فعل مضارع کے وہ صیغے جس میں نون تاکید آتا ہے وہ مبنی ہوں گے، لیکن وہاں پر وہی فعل مضارع کے صیغے مبنی ہوں گے نون تاکید کے ساتھ کہ جس میں الف تثنیہ اور کوئی فصل فاصل نہ آئے. مثال کے طور پر کوئی فصل فاصل نہ آئے، اور اس میں یہ 5 صیغے نکلتے ہیں، یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، اور واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. ان صیغوں میں نون تاکید جو آئے گا اس صورت میں یہ مبنی ہوں گے اور باقی صورتوں میں معرب ہوں گے، کیونکہ وہاں پر فصل فاصل آ جاتا ہے تثنیہ کے صیغوں میں، جمع مذکر غائب و حاضر کے صیغوں میں، اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں. یہ صیغے معرب ہی رہیں گے، مبنی نہیں ہوں گے. بلکہ جو صیغے میں نے بیان کیے ہیں وہ یہ کہ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم جمع متکلم. یہ 5 صیغوں میں جب نون تاکید آئے گا تو یہ 5 صیغے بھی مبنی ہوں گے، کیونکہ نون تاکید اور فعل کے درمیان کوئی فصل فاصل نہیں ہے. جس طرح کہ تثنیہ میں جمع مذکر غائب و حاضر میں واو ہے، تثنیہ میں الف ہے، اور واحد مؤنث حاضر میں یا ہے. بنا کے اس میں غیر متمکن مبنی است. تم جان لو اس میں غیر متمکن مبنی ہے. اب دیکھو مبنی کی 6 صورتیں ہو گئیں، یعنی 6 قسمیں ہو گئیں. ایک تو تمام حروف، ایک افعال میں فعل ماضی 2، امر حاضر معروف 3، فعل مضارع بنونائے جمع مؤنث 4، فعل مضارع بنونائے تاکید 5، اور اس میں غیر متمکن، یعنی اس میں غیر متمکن کسے بولتے ہیں؟ جو اصل مبنی سے مشابہت رکھے. آگے بیان کر رہے ہیں وہ اما اس میں متمکن معرب است، اور رہا اس میں متمکن تو وہ معرب ہے. لیکن اس میں متمکن معرب تو ہوگا لیکن اس میں شرط پائی جائیں گی. وہ شرط کیا ہے بیان کر رہے ہیں؟ بشرط آنکھیں در ترکیب واقع شود، اس شرط کے ساتھ کہ وہ ترکیب میں واقع ہو. یعنی جب ترکیب میں واقع ہوگا جملے کے ساتھ آئے گا تو اس میں متمکن معرب، اس میں متمکن کیا معرب ہوگا، اور اگر تنہ تنہ استعمال ہو تو مبنی ہوگا، اور مبنی پر سکون ہوگا. مثال کے طور پر زید ہے، جب جملے کے ساتھ آئے گا یعنی جا کے، رائتو کے یا کسی حرف جر کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس صورت میں یہ یعنی زید کیا ہوگا؟ معرب ہوگا. اور جب تنہ تنہ استعمال ہو زید، بکر، خالد تو یہ مبنی ہوں گے اور مبنی پر سکون ہوں گے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس پر کہ وہ اما اس متمکن معرب است، اس متمکن معرب ہے بشرط آکے در ترکیب واقع شود، اس شرط کے ساتھ وہ ترکیب میں واقع ہو. اگر ترکیب میں واقع نہیں ہوگا تو وہ مبنی ہو جائے گا. وہ فعل مضارع معرب است، اور فعل مضارع معرب ہے کس شرط کے ساتھ؟ بشرط آکے از نون ہائے جمع مؤنث و نون تاکید خالی باشد، اس شرط کے ساتھ کہ جمع مؤنث کے نونوں سے اور نون تاکید سے خالی ہو. یعنی جب جمع مؤنث کی نون اس کے ساتھ نہیں پائے جائیں گے، نون تاکید نہیں پائے جائیں گے تو فعل مضارع کیا ہوگا؟ معرب ہوگا، مبنی نہیں ہوگا. جب یہ صورت پائی گئی کہ اس متمکن معرب ہے اس شرط کے ساتھ کہ ترکیب میں واقع ہو، اور فعل مضارع معرب ہے کہ جمع مؤنث کے نون اور نون تاکید سے خالی ہو، تو بیان کر رہے ہیں پس در کلام عرب بیش ازیں 2 قسم معرب نیز، پس کلام عرب میں ان 2 قسموں سے زیادہ معرب نہیں ہیں. یعنی بس یہی 2 قسمیں معرب کی نکلتی ہیں. وہ الگ چیز ہے، 2 قسموں کے افراد کئی ہوتے ہیں لیکن یہ 2 ہی قسمیں ہوں گی کہ اس میں متمکن جبکہ ترکیب واقع ہو، یا فعل مضارع جبکہ نون تاکید اور جمع مؤنث کے نون سے خالی ہو. باقی ہما مبنی است، اور باقی تمام کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے. یعنی ان 2 قسموں کے علاوہ کلام عرب میں کوئی بھی معرب نہیں ہے. بس یہی 2 قسمیں معرب کی ہیں اور باقی تمام مبنی ہیں. آگے بیان کر رہے ہیں وہ اس میں غیر متمکن اسم است کہ با مبنی اصل مشابہت دارد. اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے کہ جو اصل مبنی کے ساتھ مشابہت رکھے. اب مبنی اصل کیا کیا ہے بیان کر رہے ہیں. وہ مبنی اصل 6 چیز است. وہ اصل مبنی 3 ہے: فعل ماضی، امر حاضر معروف و جملہ حروف. یعنی فعل ماضی ہے، امر حاضر معروف ہے اور جملہ حروف ہے، یعنی تمام حروف ہے. وہ اس میں متمکن است، اور اس میں متمکن وہ ہے
کہ با مبنی اصل مشابہ نہ باشد، جو اصل مبنی کے ساتھ مشابہ نہ ہو۔ کل ہم انشاءاللہ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو اصل مبنی کے ساتھ مشابہت رکھے، تو اس میں غیر متمکن اصل مبنی کے ساتھ مشابہت کیسے رکھے گا اس کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، اور اس میں غیر متمکن کی کتنی قسمیں ہیں اس کو بھی بیان کریں گے۔ صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب۔